میری رپورٹ کا کیونکہ مقصد تھوڑا سا محدود تھا کہ وہ ٹیکس لاس کے اوپر جی فوکس بالکل کیا، بالکل ٹھیک ہے سر. مگر جو illicit ٹریڈ کا نقصانات ہیں نا وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹلی سر. کیا ہے. اور illicit ٹریڈ میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ اسمگلنگ، آؤٹ رائٹ اسمگلنگ بھی ہے، مگر اس سے شاید زیادہ جو ہے illicit ٹریڈ میں، اور کاؤنٹرفیٹ کے ایک ایلیمنٹ ہے، ایک اسمگلنگ کا، آؤٹ رائٹ اسمگلنگ کا ہے، اور ایک مس ڈیکلیریشن کا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو پاکستان میں جو چیزیں آتی ہیں نا وہ اسکریپ کے طور پہ ان کو دکھایا جاتا ہے، انڈر انوائسنگ. انڈر انوائسنگ ہے. تو یہ بہت بڑا، میرے نزدیک شاید سب سے بڑا عنصر جو ہے نا وہ یہی ہے، اور یہ ملی بھگت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. بالکل. تو اسمگلنگ بھی بہت حد تک، جیسے پیٹرولیم کی اسمگلنگ کی ہم نے بات کی، تو وہ اوبیسلی بارڈر پار کر کے آتی ہے، چیک پوائنٹ کراس کر کے آتی ہے، متعدد چیک پوائنٹ کراس کر کے آتی ہے بلوچستان میں. تو اس میں ملی بھگت کا ایلیمنٹ ہر قسم کی اسمگلنگ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. مگر اگر میں اس کو صرف ٹبیکو کے حوالے سے پہلے بات کر لوں اور پھر میں اس کے ٹھیک ہے سر. نقصانات پہ تھوڑا سا ڈائلیٹ کر لوں، کہ ٹبیکو میں ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً سارا جو ٹریسٹ کی بھی اسٹڈی تھی، اور ڈاکٹر علیل سلمان کی پرائم انسٹیٹیوٹ کی بھی جو اسٹڈی تھی، وہ سارے جو ہے تقریباً وہ کامن گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ٹیرفس بہت ہائی ہوتے ہیں، ٹیکسز، ایکسائز ڈیوٹیز وغیرہ بہت ہائی ہوتی ہیں، ویک انفورسمنٹ ہوتی ہے، ریگولیٹری لیپسز ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل اکانومی میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے عندیہ دیا اس کا. تو یہ سارے جب ملتے ہیں تو پھر جو ہے تقویت ملتی ہے illicit ٹریڈ کو. ٹھیک ہے سر.